بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ دشمن کی زباں بندی کے لیے، دشمن سے چھٹکارے کے لیے، دشمن کو اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس چینل پر بہت سے عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو پڑھتے ہی یہ عمل اثر کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس طرح کا عمل آپ کو پوری یوٹیوب میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ایک بڑا زبردست، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ہم نے جس بندے کو بھی یہ عمل بتلایا اسے 100% اس عمل سے کامیابی ملی۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ انسانی زندگی میں جہاں پر انسان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، وہاں اس سے نفرت کرنے والے بھی ہیں۔ جہاں اس کو چاہنے والے ہیں، وہاں پر اس کو نہ چاہنے والے بھی ہیں۔ جہاں اس کے دوست ہیں، وہاں دشمن بھی ہیں۔ جہاں اپنے ہیں، وہاں بیگانے بھی ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ چاہنے والے تھے، آپ کو پیار دینے والے تھے، آپ کو عزت دینے والے تھے، آج وہ آپ کی جان و مال، عزت آبرو، گھر مال سب کے دشمن بن چکے ہیں، اور ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کا انسان دشمن کب بنتا ہے، یہ سچویشن کب پیدا ہوتی ہے کہ دو آدمی ہیں، دونوں برابر کی زندگی گزار رہے ہیں، منصب کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، کاروباری اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے برابر چل رہے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی کی قدرت بھی کہیں نہ کہیں ضرور کار فرما ہوتی ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے۔ وہ جب نظام چلتا ہے تو اللہ اپنے فیصلے فرماتا ہے لفظ کن فیکون سے۔ اب اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بالکل برابر کی زندگی گزار رہا ہے، ایک دن اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ فیصلہ آتا ہے کہ اس کا عہدہ، اس کا منصب بہت آگے چلا جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ وہی رشتہ دار مالی اعتبار پر آگے نکل جاتا ہے، مالی اعتبار پر، کاروباری اعتبار پر، ہر اعتبار سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، دوست احباب میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ پہلے غریب تھے، پھر امیر ہو گئے، پہلے ایک ساتھ چل رہے تھے، اللہ نے منصب عطا کر دیا، بہت اوپر چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کا دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دے گا، حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جائے گا۔ اب سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے جو حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو ایک مومن بندہ اپنے مومن بھائی سے حسد کرتا ہے، اس کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا کیا نقصان کرتا ہے وہ کہ اب وہ دشمنی پہ اتر آیا ہے، انتقام لینے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اب کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر جادو کرے گا، اس کے اوپر تعویذات کروائے گا، اس سے دشمنی کے اچھوتے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر آپ نے اعمال کرنے ہیں اس سے بچنے کے لیے، اس کے حسد کو اس کی طرف واپس پلٹنے کے لیے، اور جو جادو کر رہا ہے، جو موکلات آپ کے اوپر مسلط کروا رہا ہے، ان تمام کو ختم کرنے کے لیے، اور اس جادو اور اس موکل کو اس کے پاس واپس بھیجنے کے لیے آپ نے ہمارے بتائے ہوئے اعمال کرنے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ایک تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور دوسرا وہ جو آپ کے اوپر وار کر رہا ہے جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، موکلات کے ذریعے سے، حسد کے ذریعے سے، اس کی بندش لگ جائے گی، اس کی کاٹ ہو جائے گی،
اور آئندہ کے لیے آپ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے اور یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل کا طریقہ کار عرض کرنے سے پہلے عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کو مؤثر بنانے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے صدقہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلاء وفی روایت دفع البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب صدقہ کس چیز کا دینا ہے، کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کب دینا ہے؟ تو آپ نے صدقہ کسی بھی غریب، مسکین، فقیر، محتاج بندے کو بھلے پیسے دے دیں، بھلے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں، صدقے کی نیت سے آپ اس کو ضرور دیں۔ اور بعض ملکوں میں، بعض شہروں میں ایسا نظام نہیں ہے، تو وہ کیسے صدقہ ادا کریں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے گارڈن میں، اپنے گھر کی چھت پر کھانے پینے کے لیے کوئی بھی چیز، مطلب چینی ہے، گندم ہے، آٹا ہے، یا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ کر کے گارڈن میں پھینک دیں، گھر کے چھت میں ڈال دیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ چڑیاں آئے گی، یہ چونٹی آئے گی، وہ کھا جائیں گی، آپ کی طرف سے صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، اور مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آقا مدنی کریم کی ذات عالی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، ہمیں اس کا ثمر کیا ملتا ہے، اس کا پھل ہمیں کیا نصیب ہوتا ہے؟ میرے آقا مدنی کریم نے فرمایا کہ جو شخص دور سے میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس درود کو فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیتا ہے، اور جو درود میرے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر مجھ پر پڑھا جاتا ہے، آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ میں درود اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں۔ اور اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس درود کو حضور کی ذات عالی تک پہنچائیں گے۔ جب حضور کی ذات پر درود پہنچے گا تو ہمارا نام وہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ جب نام ذکر کیا جائے گا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف رہے گی نہیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ دو کام آپ نے ضرور کرنے، ایک صدقہ دینا ہے اور دوسرا درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ اب عمل کس وقت کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل جب بھی آپ نے کرنا ہے، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، اور ٹوٹل 3 دن عمل کرنا ہے۔ صرف اور صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے اور 3 دن عمل کرنا ہے بس۔ اب عمل کس پہ کرنا ہے؟ رہی یہ بات۔ اب آپ میرے ہاتھ میں یہ 3 عدد کیل دیکھ رہے ہیں، یہ 3 عدد کیل آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً 2 انچ یا 2.5 انچ کے قریب آپ نے کیل لے لینے ہیں، اور کیل کتنے لینے ہیں؟ 7 عدد۔ 7 عدد آپ نے کیل لے لینے ہیں، اور یہ کیل آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ ان 7 میں سے آپ نے پہلا کیل لینا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا ہے 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9، 11 بار۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
اب آپ نے اپنے دشمنوں کا مضبوط تصور کر لینا ہے، چاہے آپ ان کو جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے، ظاہر کے دشمن ہیں، باطن کے دشمن ہیں، سامنے آنے والے ہیں، سامنے نہیں آنے والے، آپ نے ان کا مضبوط تصور کر لینا ہے۔ جب آپ ان کا تصور کر لیں گے تو تصور کرنے کے بعد قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، آپ نے یہ تلاوت کرنا ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کیل کے اوپر کم از کم 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ آپ نے اس آیت کے اس حصے کو پڑھنا ہے ایک کیل کے اوپر۔ اب وہ آیت کیا ہے میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، سکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور سکرین پر لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا 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 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس کیل کے اوپر آپ نے یوں دم کر دینا ہے۔ دشمنوں کا تصور تو آپ نے پہلے ہی کیا ہوا ہے، بس آپ نے یہ دم کر دینا ہے۔ تو پھر آپ نے اسی طرح دوسرا کیل لینا ہے، دوسرے کیل کے اوپر یہی آیت فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا 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 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یوں دم کر دیا۔ پھر آپ نے تیسرا کیل لے لینا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا 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 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ آپ نے اس طرح دم کر لینا ہے۔ یہ آپ حضرات میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں صرف 3 کیل، مگر آپ نے دم کرنا ہے 7 کیلوں کے اوپر۔ جب آپ ان کے اوپر دم کر لیں گے، دم کرنے کے بعد ان کیلوں کا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کیلوں کو کہیں دفن کر دیں، کہیں دفن کر دیں، کوشش کریں کہیں ویرانے میں دفن کریں، یا گھر کے گارڈن میں ہی آپ ان کو دفن کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو دفن کرنا ہے، ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی درخت میں، کسی بھی دیوار میں ان کو گاڑ دینا ہے، ان کو ٹھونک دینا ہے۔ اور جب آپ دفن کر رہے ہوں یا ان کو گاڑ رہے ہوں اور ٹھونک رہے ہوں، تصور یہ کرنا ہے کہ میں اپنے دشمن کے دل دماغ کے اوپر یہ ٹھونک رہا ہوں، اس کے دل دماغ کا تصور کر کے ان کو دفن کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے خلاف جو اس کی شرارتیں ہیں، جو اس کی سازشیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ بھی اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو مولانا صاحب نے آپ کو ایک بڑا ہی زبردست اور با کمال عمل بتلایا، اس عمل کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو اس عمل کا 100% فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔